بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج کی خصوصی ٹرانسمیشن کے سلسلہ میں منعقدہ معراج النبی کانفرنس کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، معجزہ معراج نسل آدم کی تاریخ کا وہ سنگ میل ہے جسے بجا طور پر کسر ایمان کا بنیادی پتھر کہا جا سکتا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا حیرت انگیز، انوکھا اور نادر واقعہ ہے جس پر انسان کی عقل آج بھی حیران اور ششدر ہے۔ مادی فلسفے کی عادی انسانی عقل آج بھی یہ عقدہ حل کرنے سے قاصر ہے کہ کیسے ایک انسان کامل حدود سماوی کو عبور کر کے لامکان کی وسعتوں کو طے کرتا ہوا پرواز کر سکتا ہے اور وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جسے دیکھنے کی انسانی نظر میں تاب ہی نہیں۔ ناظرین، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے معجزہ معراج خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو صرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز اور تخصص ہے۔ تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کے جملہ معجزات ایک طرف اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج ایک طرف۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دائمی معجزہ ہے جس کی عظمت اور عالمگیریت پر ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کی معراج النبی کانفرنس میں ہم اسی رفت مآب معجزہ معراج کو موضوع سخن بنانے کا شرف حاصل کریں گے اور یوں عقیدت اور محبت کا خراج اپنے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادتیں پائیں گے۔ آئیے آج کی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے معزز اور مکرم شرکاء کے خیر مقدم کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے دائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہے حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد طاہر تبسم قادری، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد رمضان سیالوی، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ عابد حسین چشتی۔ میرے بائیں پہلو پر تشریف فرما ہے حضرت صاحبزادہ پیر سید حسنین محبوب گیلانی، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب صاحبزادہ پیر سید عتیق الرحمن بخاری۔ میں جملہ شرکائے کانفرنس کو خیر مقدم کہتا ہوں، اور ثناخنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو مبارک لوگ آج کی بزم میں ہدایہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف فرما ہے، ان میں شامل ہیں جناب الحاج محمد افضل نشاہی، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب قاری محمد رفیق نقشبندی، اور میرے بائیں پہلو پر جناب الحاج سرور حسین نقشبندی اور جناب محمد فاروق مہروی تشریف فرما ہے۔ میں آپ سب احباب کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ مکرم ناظرین، معراج النبی کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں صحیفہ نور کی مبارک اور پاکیزہ آیات سے۔ کلام مجید فرقان حمید کی منتخب آیات کا ہدیہ بار الہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے داتا کی نگری لاہور سے تعلق رکھنے والے عرض وطن اور عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن، جنہیں بجا طور پر اللہ رب العزت نے لاہن داؤدی کی برکتوں سے نواز رکھا ہے۔ زینت القراء جناب قاری محمد رفیق نقشبندی سے ملتجی ہوں، آپ تشریف لائیے اور بارگاہ ربوبیت میں منتخب آیات کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے آج کی معراج النبی کانفرنس کا باضابطہ آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. سبحان اللہ سبحان اللہ، بارک اللہ، بہت خوب، اللہ اکبر. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. اللہ اکبر. أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. سبحان. وكان وعدا مفعولا. صدق الله العلي العظيم.
माशाअल्लाह बारक अल्लाह। जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी बारगाह रबूबियत में हदिया आयात पेश करने का शरफ पा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें अपनी बारगाह से बेहतरीन अजर अता फरमाए। नाज़रीन मुकर्रम, आज की मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में अब वक्त है ज़िक्र रिसालत पनाह अलैहि तहियत व सना का। मैं हज़रत अमीर मीनाई के ये 4 मिसरे पेश करता हुआ नातिया नशिस्त के पहले सना खान रसूल को बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करता हूं। अल्लाह ने दिया है ये उसको जमाल पाक, अल्लाह ने दिया है ये उसको जमाल पाक, सुम्बुल फिदा है जुल्फ पे रुख पे निसार फूल। अल्लाह ने दिया है ये उसको जमाल पाक, सुम्बुल फिदा है जुल्फ पे रुख पे निसार फूल। वो चेहरा वो दहन के फिदा जिन पे कीजिए, वो चेहरा वो दहन के फिदा जिन पे कीजिए, 70,000 गुंचा 72,000 फूल। 70,000 गुंचा 72,000 फूल, 70,000 गुंचा 72,000 फूल। आइए नाते रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत करने का शरफ पाते हैं। दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV की स्क्रीन के जरिए पूरी दुनिया में इज्जतें पाने वाला सना खान रसूल, जिन्हें पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात से नवाजा है। मैं मुल्तजी हूँ जनाब हाफिज़ आबिद हुसैन चिश्ती से, आप तशरीफ लाएं और नातिया ऐवान के पहले सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनने का शरफ पाएं। ज़मीं आसमां में मकान ला मकां में, ज़मीं आसमां में मकान ला मकां में, कोई आप सा है नहीं है, नहीं है वो सिदरा का राही हबीबे इलाही, वो सिदरा का राही हबीबे इलाही। कोई दूसरा है नहीं है, नहीं है ज़मीं आसमां में मकान ला मकां में। सभी अंबिया दे रहे हैं गवाही, वफादार है मुस्तफ़ा के इलाही। जो बनता नहीं है मेरे मुस्तफ़ा का, जो बनता नहीं है मेरे मुस्तफ़ा का, वो बंदा खुदा का नहीं है, नहीं है ज़मीं आसमां में मकान ला मकां में। सभी दाइयों ने हलीमा से पूछा तेरे पास क्या है, तो बोली हलीमा इसे देख कर तुम बताओ कि ऐसा, इसे देख कर तुम बताओ कि ऐसा किसी को मिला है नहीं है, नहीं है ज़मीं आसमां में
مکان لا مقام زمین آسمان میں، مکان لا مقام کہاں تک کرے کوئی توصیف ان کی، خدا جب کہ کرتا ہے تعریف ان کی، ظہوری کسی سے نبی کی ثنا کا، ظہوری کسی سے نبی کی ثنا کا، ہوا حق ادا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں، مکان لا مقام میں۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ خوبصورت نذرانہ عقیدت جناب حافظ عابد حسین چشتی پیش کرنے کی سعادت پا رہے تھے۔ اللہ کریم انہیں جزا سے نوازے اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انہیں خیرات میسر ہو۔ مکرم ناظرین، تلاوت و نعت کے بعد ہمیں سلسلہ اظہار خیالات کا آغاز کرنا ہے۔ میں اس نشست کے پہلے خوش نصیب کا اسم گرامی پکارنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بڑی سعادتوں کا امین رکھا ہے۔ تعلیم، تعلم، درس اور تدریس کے شعبے سے ان کا تعلق ہے۔ بڑی حکمت کے ساتھ یہ دین متین کی خدمت کرتے ہیں۔ جامعہ پنجاب کے شعبہ علوم اسلامیہ کے مکرم استاذ، ہمارے انتہائی محترم اور بہت خوبصورت حسن بیان کی دولتوں سے مزین جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے ملتجی ہوں۔ آپ تشریف لائیے، آج کی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں اظہار خیال فرمائیے۔ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم۔ کوثر نیازی مرحوم نے واقعہ معراج کی عظمتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑا حسین اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معراج ایک ایسا کائنات کا منفرد واقعہ ہے کہ جس جیسا واقعہ کبھی دوبارہ رونما نہیں ہو سکا۔ اللہ، ایسی البیلی حکایت ہے جس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ اور تاریخ عالم کا ایک ایسا منفرد منظر ہے کہ جسے بیان کرنے کا یارہ سوائے صاحب منظر کے کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات بھی پیش نظر رہے، صفحہ وجود کا یہ یکتا نقش ہے جو قیامت تک لوگوں کو دعوت نظارہ دیتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واحد فضیلت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کی ہے۔ اور معراج کو جب ہم دیکھتے ہیں، یاد رکھیں معراج صرف رفعتوں کا سفر ہی نہیں ہے بلکہ وسعتوں کا احاطہ بھی ہے۔ علامہ نے کہا تھا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ صرف رفعتوں کا سفر نہیں ہے بلکہ یہ وسعتوں کا احاطہ بھی ہے۔ ایک اور جگہ پر علامہ نے کہا کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے،
یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گما تو ہے، اللہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اللہ تو یہ صرف رفعتوں کا سفر نہیں ہے، یہ وسعتوں کا احاطہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ یہ معراج انسانیت بھی ہے۔ اور اس کو اگر ہم ایک اور پہلو سے دیکھیں، معراج تسخیر کا راستہ ہے، قربتوں کی منزل ہے، محبتوں کی انتہا ہے، اور جب اس کو ہم سمجھنا چاہیں تو یاد رہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ انسانی عقل کے سمجھنے کی چیز نہیں ہوتی، اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ حواس سے نہیں پھوٹتا، بلکہ حواس کے اوپر سے اترتا ہے اور دل میں بسانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور معجزہ کا تعلق عالم محسوسات سے نہیں ہوتا، عالم غیب سے ہوتا ہے، اور جو اسے مان لے وہ صاحب ایمان ٹھہرتا ہے، اور جو اس کا انکار کر بیٹھے وہ کفر کی اتھا گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اور جو اس کی تصدیق سب سے پہلے کر دے اسے صدیق اکبر کا لقب دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ تو سبحان یہ اللہ سبحان دلچسپ حقیقتیں ہیں، اور معجزہ کے مخاطب تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے، انہیں کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر دلیل کے ہی سر تسلیم خم کیے دیتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا خبث باطن اس حد تک بڑھا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی معجزہ اثر نہیں کرتا، اللہ اور یدل بہی کثیرا فیہدی بہی کثیرا والا معاملہ سامنے آتا ہے۔ وفی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ جب کوئی عظمت کا نشان دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں روگ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، در حقیقت معجزہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ جو کسی گرین سگنل کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی راستے کی نشاندہی ہو جائے تو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں پڑی، مولائے کائنات کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں پڑی، امن الناس سیدنا صدیق اکبر کو بھی کسی معجزے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا اور مان لیا، انہیں دیکھا تصدق کر دیا دل، کیا بات ہے، انہیں دیکھا تصدق کر دیا دل، کسی کو کیا، میری آنکھیں میرا دل، اور ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ کیا بات، تو وہ اتنے حسین ہیں کہ جو ان کو دیکھتا مان لیتا، جن کی فطرت میں سلامتی ہوتی ہے، صرف ان کے دیکھنے کو نہیں مانتا بلکہ جو ان کو دیکھ لے وہ ان کو دیکھ کر ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ عشرہ مبشرہ میں سے کتنے کہنے خوش نصیب ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نشاندہی کے اوپر ایمان کی سعادت سے بہرہور ہوئے۔ ایک اور پہلو بھی پیش نظر رہے کہ معراج سفر محبت ہے۔ یہ سفر یک طرفہ نہیں ہے، دو گونا ہے۔ یہاں ایک جانے والا ہے اور ایک لے جانے والا ہے، اور یہ عجیب و غریب منظر ہے۔ عربی کی بلاغت اور فصاحت سے جو واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، اس لذت سے آگاہ ہو سکتے ہیں کہ سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ ہی میں لذت کتنی ہے۔ سرا یسری سیر کرنے کو کہتے ہیں، اور اسرا یسری کہتے ہیں سیر کرانے کو۔ کیا کہنا، اور جب اسرا کے ساتھ با بطور صلہ لگ جائے تو اسرا بعبدہ ہی کا معنی یہ ہے کہ یہ سفر وہ ہے جو رب کی قربتوں کے ساتھ طے ہوا ہے۔ کسی کو پکڑ کر ساتھ لے جانا اور پھر سیر کرانا کو اسرا بے کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے واہ ڈاکٹر صاحب، کہ اگر کائنات میں کوئی ابدیت سے بڑا وصف ہوتا تو یہاں اس رفعت کو ذکر کیا جاتا، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابدیت سے بڑا کوئی وصف نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسرا بعبدہ ہی کے ساتھ ذکر فرمایا اس واقعے کا۔ اور پتہ چلتا ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا رفعتیں اسی کو نصیب ہوں گی۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ اللہ اکبر، اور پھر اس میں دو پہلو ہیں۔ معراج کے حوالے سے
کیا یہ معراج کیوں کرائی گئی؟ یہ معجزہ معراج رونما کیوں ہوا؟ جو سید المعجزات ہے، جو جامع المعجزات ہے، یہ واقعہ رونما کیوں ہوا؟ کیا خالق اپنے عبد خاص کے ذوق دیدار کی تسکین چاہتا تھا، اللہ یا محب اپنے محبوب سے راز و نیاز بیان کرنے کا خواہاں تھا؟ اللہ اکبر. دونوں طرف دلائل موجود ہیں. مثلا علامہ مزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب سیرت حلبیہ بلکہ کہتے ہیں شاہد الحق سبحانہ و تعالی القلوب فلم یرا قلبا اشفق الیہ من قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاکرمہ بالمعراج. اللہ تعالیٰ نے کائنات انسانی کے تمام دلوں کے اوپر نظر ڈالی، اور سب سے زیادہ جس دل کو اپنی طرف مشتاق پایا وہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. صلی اللہ اس لیے انہیں معراج کے شرف سے بہرہ ور فرمایا. اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بے قرار ہوتے تھے تو وہ منظر کسی کو بھول سکتا ہے اللہ. کہ جب وحی کا انقطاع چند روز کے لیے ہوا تھا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری کس حد تک بڑھ گئی تھی کہ رب نے قسمیں اٹھا اٹھا کر پھر اپنے محبوب کو تسلی دی. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. مجھے دن کے ایک ایک لمحے کی قسم ہے، رات کی ایک ایک ساتھ کی قسم ہے، نہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے. یہ بے قراری تو تھی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں پھر ابو بکر کو خلیل بناتا. ولیکن صاحبکم لخلیل اللہ. ایک بات جان لو کہ تمہارا صاحب جو ہے وہ اللہ کا خلیل ہے. تو بے قراری تو تھی، اور ہر لمحے شوق وصال کے لیے قلب انور میں ایک کسک اور تڑپ موجود رہتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب کو اختیار دیا جاتا ہے زندگی اور موت میں سے، جب سید الانبیاء کی باری آئی اور اسرائیل یہ اختیار لے کر حاضر خدمت ہوئے کہ آپ دنیا میں رہنا پسند فرمائیں، تو یہ بھی آپشن موجود ہے. رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تمنا ہے تو وہ بھی آپشن موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم بلغ رفیق الاعلیٰ، اللہ. میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں جانا پسند کروں گا. اللہم صلی تو یہ پہلو. اور ویسے بھی الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. اور یہ بے قراری ذوق دیدار کی تسکین کی طرف، یہ بے قراری بھی اشارہ کرتی ہے کہ ساری ساری رات عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، پاؤں مبارک متورم ہوتے، اور رب کو قرآن نازل کرنا پڑ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ. محبوب رات بھر قیام کیجئے، چلو اس سے تھوڑا کم کر لیجئے. کم کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اس کا نصف ہو جائے، اللہ یا اس سے بھی کم کر لیجئے یا اس سے بھی زیادہ کر لیجئے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اور دوسرا پہلو جو ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے راز و نیاز بیان کرنے کا خواہاں تھا؟ کائنات جتنی بڑی حقیقت ہے، اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ رب اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اللہ. اور اور سب سے زیادہ محبت تو ان سے کرتا ہے کہ ان کے قدموں سے لپٹ جانے والے کو بھی محبوبیت کا مقام دیتے ہوئے فرماتا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اور یہ وہ راز و نیاز تھے جو رب چاہتا تھا، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سورہ والنجم میں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. دونوں طرف یہ دلائل موجود ہیں. آخر میں علامہ نے جو معجزہ معراج کے حوالے سے بات کی ہے، اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، بہت اچھا ہے. سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات، اللہ. اور رہ یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے مسلمان سے یہ معراج کی رات. وما علیہ الا البلاغ. بہت خوب جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، کمال خوبصورتی سے آپ نے اپنے موضوع کو کھولا اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کو سم اپ کیا حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کے ساتھ. ناظرین مکرم، ہمیں اظہار خیالات کا سلسلہ ہی آگے بڑھانا ہے، اور مجھے اب خانوادہ سادات کے ایک بڑے خوبصورت فرد اور باب مدینۃ العلم کے فرزند کو گفتگو کے لیے عرض کرنا ہے. یہ وہی خانوادہ ہے، فصاحت اور بلاغت جس خاندان کا شیوا، شغف اور شعار ہے، اسی مبارک خانوادے کے بہت فاضل فرد باب مدینۃ العلم کی
اولاد میں سے ایک بڑے زیوکار فرد زیب سجادہ آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات حضرت صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری سے ملتجی ہوں کہ وہ اپنے موضوع وجوہات معراج کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم. ابتدا ہے رب لم یزل کے ببرکت اور عظیم نام سے جو شکم مادر کا حقیقی محافظ ہے، اور اربہ درود و سلام کا نذرانہ سید عالم کی ذات والا تبار پر جن کے خلق کو ان کے خالق نے عظیم فرمایا، جن کے اسوہ کو ان کے مالک نے حسین فرمایا، جو سب کے تھے سب کے ہیں اور تا ابد سب کے رہیں گے. سلطان حسینان جہاں سرور اورنگ نشینان عالم، جو بھی ان کے در پہ دامن پھیلاتا ہے سرمدی نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. انتہائی زیوکار پیر صاحبان، علماء کرام، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھ سے قبل میرے استاد آپ کے سامنے محو گفتگو تھے. میں بھی چند لمحے یہ چاہوں گا کہ آج معراج کی جو برسات رحمتوں بری ہو رہی ہے، مجھے بھی اپنا دامن تہی اس سے برنے کا حقیقی موقع میسر آ جائے. اللہ اکبر. انتہائی اسی وقار ناظرین، کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ محفل آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ معجزہ قرآن ہے، اور معجزہ قرآن کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہے. اور جب بھی معجزات ہوتے ہیں ان کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. ویسے تو جب سے میرے حبیب نے اپنے اعلان نبوت کو عام فرمایا تب سے ہی مشکلات نے ہمیشہ پیچھا نہیں چھوڑا، لیکن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسے مخصوص حالات پیدا ہوئے کہ سب سے پہلے آپ کو شب ابی طالب میں 3 سال انتہائی مشکل کے گزارنے پڑے. سوشل بائیکاٹ کے ساتھ گزرے ہوئے یہ سال صبر اور استقامت کا وہ مینارہ نور ہیں کہ آج بھی طفلان مکتب رشد و ہدایت کی رونق اس سے حاصل کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد عام الحزن کا واقعہ، جب آپ کے غم گسار چچا اور آپ کی اہلیہ مبارکہ اس جہان رنگ و پو سے پردہ فرما جاتی ہیں، تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب منیر، قلب سلیم، قلب صادق انتہائی تکلیف کے ساتھ دوچار ہوتا ہے. تو آپ مکہ مکرمہ میں اذیتیں بڑھنے کے پیش نظر اپنے سفر کو طائف کی طرف لے کے جاتے ہیں. پہلی وجہ شب ابی طالب ہے. پھر اس کے بعد یہ دونوں غم گسار پہرے دار جب دنیا سے گئے تو پھر آپ طائف کی طرف گئے. جب طائف کے لوگوں کو بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت دیا گیا پیغام سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی تو حضور نے طائف سے واپسی کا سفر کیا. میں چاہوں گا کہ آج وہ مناجات میں آپ کے سامنے رکھوں جو مشہور سیرت نگار ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری نے اپنی کتاب ضیاء النبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ جب میرے نبی واپس آئے اور انہوں نے وہ اوباش آپ کے پیچھے لگائے اور ان اوباشوں نے جب آپ کو پتھر مارے اور آپ کو جب موقع ملا آپ قریب ربیہ کے باغ میں بیٹھے تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنی گردن کو جھکا کے امت کو ہمیشہ کے لیے مقروض فرما دیا. ویسے تو ہر پہلو پر امت دو جہاں کے والی کی مقروض ہے. وہ کوئی بھی معاملہ ہو وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت سجا دی گئی، وہ باپ کو انت و مالک لیبیکا کا مالک بنا دیا گیا، وہ قرآن پاک پڑھنے کے صدقے آپ کو مکمل ضابطۂ حیات ثواب و اجر سے عطا فرما دیا گیا، وہ علماء کو وارثۃ الانبیاء بنا کر میرے نبی نے کرم فرمایا. آپ جس پہلو کو بھی دیکھیں گے آپ کو صرف روشنی، نور اور رحمت ہی نظر آئے گا. مطلب میں یہ کہوں کہ میرے نبی کا اپنی امت کے ساتھ ایک نویکلا رشتہ، ستھرا، وکھرا، نکھرا اور انوکھا رشتہ ہے
جس میں صرف اور صرف کرم ہے اور کریمیت کے ساتھ کرم ہے. اور کریم جب کرم کرتا ہے تو اس کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے در پہ آئے, جیسا اس کے در پہ آئے, جتنی بار اس کے در پہ آئے, وہ پہلے سے بڑھ کے اسے عطا فرماتا ہے. تو میرے نبی نے ہمیشہ اسی طرح ہی کرم فرمایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور تشریف لے جائیں تو اس طرح آپ کا استقبال ہوتا کہ یہ شوق و نیاز و عجز کا سانچہ بل کے آتے اور یہ پلکوں سے چل کے کوچہ حبیب پہ تشریف لے کے آتے اور سوز و تپش سے ان کے سینے منور ہو جاتے. لیکن انہوں نے وہ کیا جو تاریخ عالم نے نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد. تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. امت ان الفاظ کے بوجھ کیسے اٹھائے کہ میرا حبیب سجدے میں کہہ رہا ہے یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی. اے میرے اللہ, میں تو ان کی ماں کو عزت دینے کی بات کر رہا ہوں, ان کی بیٹیوں کو جنت الفردوس کی راہ دکھانا چاہتا ہوں, ان بدبختوں کو سعادت مند بنانا چاہتا ہوں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آج انہوں نے تیرے حبیب کے جسم مبارک پر پتھروں کا برساؤ کر دیا اور میرے قدمین شریفین پھر بھی نہیں ڈگمگائے. میں اللہ اکبر کا نعرہ دل برانہ لگاتا رہا, میں تیری ذات کی بڑائی کی صدائیں دیتا رہا. اے میرے مالک, اس وقت میرے جسم کا جو بھی منظر شاکہ ہے تیری نگاہ ناز کے سامنے ہے, تیری حریم ناز میں ہے. اے کارساز حقیقی, میں یہ کہنا چاہوں گا ان لم یکن بیکا علی غضب فلا ابالی. اے میرے اللہ, اگر آج تو مجھ سے راضی ہے تو ایسی ہزار آزمائشیں بھی آئیں گی, میں گزرتا جاؤں گا اور تجھے مناتا چلا جاؤں گا. اور یہی اعلان ہوگا لکل عتبہ حتی تردا, لکل عتبہ حتی تردا. صدیق کو, فاروق کو, عثمان کو, علی المرتضی شیر خدا کو, اپنے نسل کے ایک ایک ذی وقار فرد کو اور صحابہ اور صحابیات کو بدر سے لے کے حجۃ الوداع تک یہی بتاؤں گا ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. یہ وہ وقت تھا جب رسول اکرم شفیع امم خطیب معظم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو معراج کی عزتیں عطا فرمانے کا وعدہ میرے مالک نے کچھ یوں فرمایا. سر لامکاں سے طلب ہوئی, سر لامکاں سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے کمال ہی. اور کہا کہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی, رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی, یہ تجلیوں کی ہما ہمی. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی, یہ تجلیوں کی ہما ہمی, کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت دو جا بے جمال ہی. اور آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا یہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی, سر حشر نعرہ امتی حسنت جمیع خصال ہی. اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ عزتیں کیا ہیں, باخدا ہے عشق محمدی, میرا ذکر فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ. کہ یہ وہ وقت تھا کہ ام ہانی کے گھر میں میرے رب نے جبریل امین کو بھیجا تاکہ ایک عالمگیر پیغام دیا جا سکے, ایک یونیورسل میسیج پوری دنیا کو قیامت قائم ہونے تک دیا جا سکے کہ یہ وہ ذات مبارک ہے جس کا میرے ساتھ یہ تعلق ہے کہ اگر میں اسے بشر بنا کے بھیجوں تو بشر ایسا بناتا ہوں کہ کائنات تک اربوں بشر بھی آئیں گے, ان کے لیے مثال محمد عربی کی ذات والا تبار ہوگی کہ کوئی بشر 1 فٹ اوپر نہیں پروان کر سکتا. تو میں جب بشر بنا کے پرواز کرواتا ہوں تو لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے انتخاب کے ساتھ, اپنی طرف سے عطا کردہ طاقتوں کے ساتھ میں سدرۃ المنتہا کی عزتوں پر لے جاتا ہوں. اور پھر سدرۃ المنتہا کی عزتوں پر جب نوریوں کا امام اپنے پر جھکا دیتا ہے تو محمد الرسول اللہ مسکرا کے گویا یوں فرماتے ہیں کہ جبریل امین یاد رکھنا, جو عام بشر رہے وہ زمین پہ رہے, جو محمد الرسول اللہ ہے وہ سدرۃ المنتہا کی عزتوں کو معراج پاتا ہے, اور جو صرف نور ہوتا ہے
وہ سدرہ پر رک جاتا ہے، جو محمد الرسول ہوتا ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کعبہ کوسین کی قربتوں میں جاتا ہے، اور کعبہ کوسین کی قربتوں میں جا کر بھی اپنی امت کی خیر اللہ سے طلب فرماتے ہیں۔ میرے ذی وقار بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ معراج کا سلسلہ ہمیں صبر اور استقامت کا درس دیتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کریں گے تو میرا مالک آپ کو وہ ساری عزتیں، وہ ساری توفیقات عطا فرمائے گا جو کسی اور کے دامن میں خیر بن کر نہیں برسیں گی۔ آپ کی جوانی پاکیزہ ہونی چاہیے، آپ کی بزرگی انتہائی عزت اور اکرام کا مرجع عزت ہونی چاہیے۔ آپ اگر استاد ہیں تو آپ کا ظاہر اور باطن مکمل پاک ہونا چاہیے۔ آپ اگر شیخ کامل ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ اسوہ رسول کیا ہے اور اسوہ بطول کیا ہے، اسوہ صدیق کیا ہے اور اسوہ مولا کائنات کیا ہے۔ جب ان ساری چیزوں کو آپ سمجھیں گے تو پھر ہی حقیقت کی معراج آپ پائیں گے۔ اور حقیقت کی معراج آخری جملے میں یہ ہے کہ مومن معراج پانا چاہے، سوال ہے ہم معراج کیسے کریں؟ تو مومن کی الصلاۃ معراج المؤمنین ہے۔ دنیا کی ہر چیز نکال کے اللہ کی رضا کے لیے جوانی میں سر کو سجدے میں رکھو۔ اقبال کہتا ہے میرا رب آج بھی پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ ماشاءاللہ جناب صاحبزادہ عتیق الرحمان بخاری صاحب، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے اپنے عنوان گفتگو کا احاطہ کیا۔ اللہ کریم برکات کا یہ سلسلہ آپ پر قائم و دائم رکھے۔ ناظرین، ہمیں اب بڑھنا ہے نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یہ بات بھی ہے آپ کے عالی صفات میں۔ میں اپنے ایوان کے خیر مقدمی کلمات اور آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ یہ بات بھی ہے آپ کے عالی صفات میں، کون و مکان کی سیر کریں ایک رات میں۔ یہ بات بھی ہے آپ کے عالی صفات میں، کون و مکان کی سیر کریں ایک رات میں۔ جب وہ گئے تو نبض دو عالم رکی رہی، جب وہ گئے تو نبض دو عالم رکی رہی، وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات میں۔ اللہ اکبر، جب وہ گئے تو نبض دو عالم رکی رہی، جب وہ گئے تو نبض دو عالم رکی رہی، وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات میں، وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات میں۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بہاولپور کی مردم خیز سرزمین سے ثنا خوان رسول کو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکاروں گا۔ ARYQ TV کی اسکرین کے ذریعے اس خوش نصیب کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں عزتوں سے اور وقار سے نوازا ہے۔ درد و سوز کے حامل ثنا خوان رسول جناب محمد فاروق مہروی سے ملتجی ہوں، تشریف لائیے اور اپنے کریم آقا کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت پائیے۔ منتظر خود ہے بسد شوق خدا کی راہ، منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات، کس کی آمد ہے سرے عرش اولا آج کی رات، منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات، آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے، آج کی رات، آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے، پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا آج کی رات، اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات، اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات، سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا
آج کی رات سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج کی رات منتظر خود ہے بصد شوق خدا آج کی رات بخشوا لیں گے بخشوا لیں گے وہ امت کو خدا سے اپنے بخشوا لیں گے وہ امت کو خدا سے اپنے مانا جائے گا ضرور ان کا کہا آج کی رات جلوہ حسین حقیقت کی ضیاء باری ہے اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات خوش نصیبی ہے جو توفیق عبادت ہو نصیب خوش نصیبی ہے جو توفیق عبادت ہو نصیب مرحبا آج کا دن صلی اعلیٰ آج کی رات منتظر خود ہے بصد شوق خدا آج کی رات ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب محمد فاروق مہروی حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت پا رہے تھے ہمیں اظہار خیال کا سلسلہ ناظرین مکرم آج کی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آگے بڑھانا ہے اور اب جس زیوکار کا اس میں گرامی میں پکارنے والا ہوں اللہ رب العزت نے دین متین کے خادم کے طور پر پوری دنیا میں انہیں عزتوں سے شہرتوں سے رفتوں اور رافتوں سے سرفراز کیا ہے ARYQTV کا ایک ایسا خوبصورت چہرہ جسے اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں عزتوں سے نوازا اور دین متین کی خدمت انہوں نے جس حکمت کے ساتھ اور جس استقامت سے کی وہ انہی کا حصہ اور انہی کا خاصہ ہے بڑا خوبصورت چہرہ ARYQTV کا میں ملتجی ہوں جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے آپ تشریف لائیے اور آج آپ کا عنوان گفتگو ہے پیغام معراج آئیے آج کا یہ پیغام معراج علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی زبان سے سننے کی سعادت پاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں اور وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے گرامی قدر علماء و مشائخ ناظرین کرام معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس میں ہم سب حاضر ہیں اور معراج پاک کے لنگر سے اپنا اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں اللہ رب العزت
اس معراج کے صدقے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم کی امت کو بھی معراج نصیب فرمائے۔ آج معراج کی برکتوں کی، معراج کی معرفت کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ معراج کے بارے میں کئی لوگوں نے یہ اشکال پیش کیا ہر دور میں کہ ایک بار معراج ہو گئی تو یہ بار بار معراج کا جلسہ اور کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں حدیث کا ادنا سا طالب علم ہوں، میں نے جب ذخیرہ حدیث کو دیکھا تو 46 سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے واقعہ معراج کو روایت کیا ہے۔ معراج ہوئی تو مکہ میں ہے، لیکن بیان مدینہ میں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ صاحب معراج نے خود اسے بیان کیا تو یہ آگے رپورٹ ہوئی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہی نہ کرتے تو آگے رپورٹ نہ ہوتی۔ تو کم از کم یہ ہے کہ معراج کا بیان تو سنت ثابت ہو گیا۔ معراج کا بیان، اس میں کچھ وجہ تھی، حکمت تھی، تو اس کو بیان کیا گیا، ورنہ جتنا بڑا یہ غیب الغیب تھا اور جتنا بڑا سر تھا اس کو نہ ہی بیان کیا جاتا۔ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے معارف ہیں، اتنے اسرار ہیں، اتنے رموز ہیں کہ ساری امت کے اکابر اور عفا اور صلحاء وہ بھی اس پہ غور و فکر کرتے رہے، تو آخر کہیں نہ کہیں آ کر انہیں یہ کہنا پڑا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو جسے بالکل ہم نے ٹچ نہیں کیا، اور قرآن نے اس کو بڑی صراحت سے بیان کیا، جو میں نے آیت پڑھی سورہ اسراء کی آیت نمبر 80، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب، ہم نے آپ کو معراج اس لیے کروائی ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، لوگوں کو اس فتنے میں ڈالیں، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ تو معراج کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اور کچھ نہ صحیح تو معراج ایک ایسا معیار ہے اور ایک ایسی کسوٹی ہے جس پہ ہم لوگوں کے ایمان کو پرکھتے ہیں۔ کچھ لوگ معراج کو ماننے والے ہیں اور کچھ معراج کو نہ ماننے والے ہیں، دونوں آزمائے جا رہے ہیں۔ جو ماننے والا ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے، جو نہیں مان رہا وہ بھی آزمایا جا رہا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ رؤیا العین ہے، یہ خواب نہیں ہے، بلکہ جاگتے ہوئے بیداری میں ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا، اور اس دیدار کے پیچھے جو راز اور سر تھا اس کو حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علی جدی علیہ السلام آپ نے کھولا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات رب کائنات نے تمام انسانوں کے قلوب کی طرف توجہ فرمائی، اور جس قلب کو سب سے بڑھ کے اپنا مشتاق دیدار پایا وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ لہٰذا رب کریم نے جناب جبریل امین علی نبینا علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا میرے محبوب کو خواب سے بیدار کر کے لے آؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ رب کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا بات کہی، آپ رب کو نہیں دیکھنا چاہتے؟ فرمایا ہاں میں نے صحیح کہا ہے، اس لیے کہ رب کا قانون بڑا عجیب ہے، جو رب کو دیکھنا چاہے اور آرینی آرینی کی صدائیں لگاتا رہے اسے نہیں دکھاتا، اور جو رات کو حرم کعبہ کے اندر محو خواب ہو اس کو جگا کے کہتا ہے کہ محبوبہ تجھے دکھاؤں۔
تو یہ بھی ایک راستہ ہمیں معراج نے دکھایا ہے کہ بارگاہ الہی سے اپنے تعلق کو استوار کیسے کرنا۔ حضور اکرم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ابدیت اور آپ کا مقام بندگی وہ معراج کی ابتدا بھی ہے اور معراج کی انتہا بھی ہے۔ جو آیت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس میں آپ دیکھ لیں، جہاں سیر کی بات ہو رہی ہے وہاں بھی ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام ابدیت کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اور ابھی یہاں اسی کانفرنس میں بات ہوئی بعبدہ کے حوالے سے، یہاں جو با ہے یہ با بڑی قابل غور ہے اور اس کے اندر بھی بہت سارے پیغامات چھپے ہوئے ہیں۔ ایک پیغام یہ ہے کہ یہ بائے معیت ہے۔ اس با کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ با جسے نصیب ہو جائے اس کا رب ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس با میں ایک پیغام یہ بھی تھا کہ جس نے سیر کروائی ہے وہ بظاہر ساتھ نہیں ہے، بظاہر اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا ہوا ہے، لیکن یہ با یہاں یہ بتا رہی ہے کہ جس نے سیر کروائی ہے وہ خود بھی ساتھ تھا، مستقل ساتھ تھا۔ اور اللہ رب العزت کا ساتھ تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ہے کہ جہاں بھی تم ہو تمہارا رب ساتھ ہے۔ لیکن جیسا ساتھ رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے ویسا ساتھ کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ اور اس کا اظہار غار ثور میں ہوا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے صدیق آپ نے غم نہیں کرنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو ساتھ اور یہ جو معیت خاصہ ہے اس کا ایک اظہار یہاں سیر میں ہو رہا ہے، اور سیر علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ زمینی سفر کو کہتے ہیں۔ یہ جو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے یہ سارا اسرا ہے، اور پھر جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہے یہ معراج ہے۔ اور امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو سدرۃ المنتہا سے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا تک ہے یہ اعراج ہے۔ تو گویا اس کے اپنے کئی مدارج ہیں اور اس کے اندر کئی مراحل ہیں، لیکن امت کے سمجھنے کے لیے جو پیغام ہمیں معراج دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ نعت کے کچھ اشعار میں ساتھ پڑھ دیتا ہوں کہ جمال حریم دنا دیکھائے، بہت اچھا ہے، سبحان اللہ۔ جمال حریم دنا دیکھائے، دنا دیکھائے، خدا کو حبیب خدا دیکھا۔ اور ایک پیغام یہ بھی تھا کہ ہوئے آپ دار الفنا سے روانہ، ہوئے آپ دار الفنا سے روانہ، گھڑی بھر میں دار البقا دیکھا ہے۔ اللہ اور تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، اللہ اکبر، تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، وہ اس نور کو برملا دیکھا ہے۔ اللہ، واہ واہ، اور بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا، اللہ اکبر، بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا جو خود جا کے اپنا خدا دیکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو تو خود آج جا کے تک لوگوں نے چاہا تو بہت تھا پھر عطا ہو جناب، لیکن اللہ دیکھا اکبر۔ صرف ایک ہی ہستی نے۔ ہاں ہاں ہاں، بھلا اس کا ثانی کہاں کہاں کوئی ہوگا جو خود جا کے اپنا خدا دیکھا ہے۔ اللہ، اور جو بالا ہیں وہم و گماں کی حدوں سے، جو بالا ہیں وہم و گماں کی حدوں سے، مقامات وہ مصطفیٰ دیکھا۔ اللہ، اور یہ خواجہ صاحب مگتا ہے کہ یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا، یہ نکتہ بھی شہزاد، یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا کہ رستے کو خود رہنما دیکھا۔ اللہ، تو یہ آنے والی سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنے والی امت کو بھی دعوت تھی، اور معراج شریف میں یہ پیغام بھی چھپا ہوا تھا کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو جس ہستی پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا ہے وہاں سے معراج کو شروع کیا۔
تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اور رسول علیہم السلام، ان سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے، لیکن جس طرح اپنے محبوب کریم علیہ الصلوات والسلام کو تاج ختم نبوت سے نوازا، اسی طرح سے عظمت و شرف معراج بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ اور اس میں ایک اور سر چھپا ہوا، وہ یہ تھا کہ اللہ کو آج تک کسی نبی اور رسول نے دیکھا نہیں تھا، اور اللہ کا پیغام لے کر ہر نبی اور رسول دنیا میں آیا۔ اس کو بھی حضرات عرفاء نے کھولا، اس سر کو اور اس راز کو، کہ ہر نبی لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرتا رہا ہے اور خلق خدا کو اللہ کی طرف بلاتا رہا ہے، لیکن نتائج ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہے، بہت مختلف رہے۔ یہاں بھی رہے، ایسے بھی رہے کہ کہیں 1000 سال یا 950 سال دعوت دی گئی اور تبلیغ کی گئی، اور نتیجہ چند لوگوں کی شکل میں برآمد ہوا۔ 80 مرد اور 40 عورتیں، یعنی 80 کی تعداد میں لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے۔ 1000 سال کی دعوت توحید کے بعد یہ نتیجہ نکلا۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ 63 سال میں 40 سے باقاعدہ آفیشل آغاز ہوتا ہے، اور 23 سال کے مختصر ترین عرصے میں جب ہمارے آقا صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخلوق کو خالق کی طرف بلایا اور دعوت دی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ سارا عالم بن دیکھے معبود کو ماننے پہ تل گیا اور تیار ہو گیا۔ ایک سر اس میں یہ بھی تھا کہ باقی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ان دیکھے رب کی طرف بلا رہے تھے، اور صاحب تاج ختم نبوت اور صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس معبود کی طرف مخلوق کو بلا رہے تھے، خود اس کا دیدار فرما کے آئے۔ اس دید کے پیچھے، اس رویت کے پیچھے اور اس دیدار کے پیچھے یہ دعوت بھی تھی، جس کو سیدی صاحب نے علامہ کے اشعار میں کئی دفعہ اور کئی جگہ پہ بیان کیا، اور تمام اہل علم و دانش نے اس سے اثر پذیری لی، اور امت مسلمہ کو یہ میسج دیا کہ اس معراج کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو سمجھو، اور ہر امتی اور ہر صاحب ایمان اس میں اپنی اپنی معراج کا پہلو تلاش کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی برکات سے فیضیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نعتیہ کلام سے، جس کا موضوع بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں سیراب کیا۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ ہی ناظرین مکرم ہمیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آگے بڑھانا ہے۔ اب جس عنوان پر گفتگو کی جائے گی وہ عنوان ہے سفر معراج اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور گفتگو پیش کرنے کی سعادت جو شخصیت حاصل کریں گی وہ دین متین کے قدیم خدمتگار ہیں، اور اپنے منصب کی اہمیت اور حساسیت سے ہمیشہ آگاہ رہتے ہیں۔ میری مراد ہے ARYQTV کا ایک بڑا ہی باوقار چہرہ جو طویل عرصے سے دین متین کی خدمت میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمدی نغمے کی تلاوت کا شرف انہیں بہت طویل عرصے سے حاصل ہے۔ میری مراد استاذ العلماء حضرت مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے ہے۔ میں ملتجی ہوں، تشریف لائیے اور سفر معراج اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر گفتگو فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، منہم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات، وقال تعالی فی مقام آخر دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔
صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، حضرت سلیمان کو زمانے کی حکومت بخشی، حضرت عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میرے آقا کو بے پردہ زیارت بخشی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کی اس عظیم و شان معراج النبی کانفرنس میں میرا عنوان آپ نے سماعت فرمایا، سفر معراج اور عظمت مصطفیٰ۔ گرامی قدر حضرات، سفر معراج کا ایک ایک مرحلہ، ایک ایک واقعہ، ایک ایک روایت اور ایک ایک حکایت بول بول کر میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کر رہی ہے۔ سفر معراج میں عظمت مصطفیٰ کے اتنے پہلو ہیں، اتنی ڈائمینشنز ہیں، اتنی گہرائیاں اور اتنی گیرائیاں ہیں، اتنے نکات ہیں کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر یوں کہیے جب سے میرے نبی نے معراج فرمایا ہے اس وقت سے اب تک بیان کیا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک بیان کیا جاتا رہے گا، لیکن پھر بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ایک پہلو کو بھی کما حق ہو مکمل کر دیا ہے۔ بالآخر ہر ایک سرنڈر کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اس مختصر وقت میں جو معراج سفر معراج کے مین مراحل ہیں جو ابھی مجھ سے پہلے بھی اشارہ ہوا اس طرف، ان مین مراحل سے عظمت مصطفیٰ کا ایک ایک پہلو اپنے ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ مین مراحل ابھی علامہ مجددی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے آغاز ہے، مسجد اقصی پہلا مرحلہ ہے، بڑا مرکزی مرحلہ، اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے لامکان۔ تو آغاز مسجد حرام سے جس کو قرآن نے بیان کیا من المسجد الحرام، اس سے بھی پہلے یہ سمجھیے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ سفر آمنہ کے لال کی درخواست پہ نہیں ہوا ہے، رب کائنات کی مرضی اور منشا سے ہوا ہے، اور اسی کا اظہار قرآن نے کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور اسی کو شاعر نے اپنی زبان میں یوں بیان کیا کہ سرے لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ اور پھر دیکھیے جنہوں نے آج خود درخواست کی تھی وہاں بھی قرآن شہادت دیتا ہے، لن ترانی میں جواب ملتا ہے، اور جو جا کے ان ناؤن پلیس پہ آج سو جاتے ہیں ادھر سے میرا رب انتظام کروا کے سدرۃ المنتہا کے مکین کو بھجوا کے انہیں بلاتا ہے، اور ادھر لن ترانی میں جواب ملتا ہے، ادھر ادنو منی یا محمد کی صدائیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر کہا جاتا محبوب میرے اور قریب ہو جا، میرے اور قریب ہو جا، میرے اور قریب ہو جا، اور اسی کو سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان کیا کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی،
کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، حالانکہ وہ بھی جلیل القدر عظیم المرتبت پیغمبر ہیں، اولو العظم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت، صاحب امت، صاحب کتاب نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ رب آرینی کی درخواست پیش کرتے ہیں تو لن ترانی میں جواب ملتا ہے، اور ادھر میرے محبوب آج آرام کرتے ہیں، اور آرام بھی اس جگہ پر نہیں، ایز یوزول نہیں، بلکہ ان ناؤن پلیس پہ جا کے حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آرام فرما ہوتے ہیں، اور جبریل آتے ہیں، پھر جبریل کو حکم ہوا، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، ایسا سفر نہ اس سے پہلے کائنات میں کسی نے کیا ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی کرے گا، نہ اتنی عظمت کسی کو مل سکتی ہے۔ جبرائیل امی کو حکم ہوتا ہے کہ اکیلے نہیں جانا، 70,000 نوری ملائکہ کی برات لے کے جانا ہے، اور پھر سواری بھی جنت کی لے کے جانی ہے، اور پھر جا کے محبوب کو جگانا بھی اس انداز میں ہے کہ محبوب کے آداب ملحوظ خاطر رہیں، اور وہ تفصیلات ہمارے ناظرین جانتے ہیں۔ جب جبریل آتے ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو بوسہ دے کے کیا عرض کرتے ہیں، عرض یہ کرتے ہیں کہ جاگو جاگو شہنشاہ دنیا و دین، اٹھو اٹھو ذرا لامکاں کے مکین، دیکھو دیکھو ہیں حاضر روح الامین، روح تم پہ فدا آج کی رات ہے۔ جبرائیل امی جگا کے یہ ہے پہلا وہ مرحلہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو روز روشن سے بھی زیادہ بیان کر رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اللہ کی مرضی، اس کی منشا سے ہو رہا ہے، اور اس کے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا محمد، کہ محبوب آج آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ اور پھر جب مرحلے کا آغاز ہوتا ہے تو ناظرین توجہ کیجئے گا، پہلے مرحلے میں آپ اگر میں اس کو ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں تو یوں سمیٹ سکتا ہوں کہ آج تک دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو پروٹوکول ملا ہوگا، لیکن جتنا پروٹوکول شب اسرا کے دولہا کو اس رات میں ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، جتنا پروٹوکول اس رات میں ملا ہے۔ اور وہ پروٹوکول یہ تھا کہ جبرائیل امی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رکاب تھامے ہوئے ہیں، حضرت میکائیل لگام تھامے ہوئے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں آقا یہاں قدم رکھیے، حضور قدم رکھتے ہیں، اور آقا کو حتیم کعبہ میں جب آپ کا صدر مبارک شک کیا جاتا ہے اور غسل دے کے دولہا بنایا جاتا ہے، تو میں یہاں بھی سہارا لیتا ہوں کسی عاشق کا، کیونکہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، تو بریلی کے والے بابے سے زیادہ کون جامعیت کا خیال رکھ سکتا ہے؟ سیدی اعلی حضرت نے کہا کہ خدائی دے صبر جان پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، اور اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کے جبیں کی خیرات مانگتے تھے، اور بچا جو تلووں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ اور پھر جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے تو اکبر وارثی مرحوم یاد آ گئے۔ میں جب کبھی بھی سفر معراج پہ کچھ سنتا ہوں نا یا بیان کرتا ہوں، جب سال کے بعد یہ مہینہ آتا ہے تو یہ لفظ نہ میرے کانوں میں پڑے نا تو چین نہیں آتا۔ کون سا لفظ؟ شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ یہ کیا لفظ ہے؟ شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، مشام جان معطر کر دیتا ہے شاہ دولہا۔ تو اکبر وارثی مرحوم نے کہا کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا تو پھر کیفیت یہ تھی کہ ہر طرف نور و رحمت کی برسات ہے، ہر طرف نور و رحمت کی برسات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اگلا مرکزی مرحلہ تھا وہ مسجد اقصی تھی، اور اس سے بڑی
عظمت مصطفیٰ کی اور کیا دلیل ہوگی کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبی جناب علیہ السلام تک 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء اور رسول صف بصف ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں. صحاح ستہ کی حدیث اٹھائیں، مسلم شریف کی، بخاری شریف کی، اور یہ جو مرحلہ ہے یہ احادیث متواترہ میں بیان کیا گیا ہے، احادیث متواترہ میں بیان کیا گیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صفیں بنی ہوئی تھیں، میں جب پہنچا مجھے ویلکم کیا گیا، میری عظمتوں کے خطبے دیے گئے، اور یہاں میں عظمت مصطفیٰ کی بات کیا کروں گا جن کی عظمت کو بیان کرنے والا خلیل اللہ ہو، جن کی عظمت کو بیان کرنے والا کلیم اللہ ہو، روح اللہ ہو، ذبی اللہ ہو، صفی اللہ ہو. ان کی عظمت کی بات میں کیا بیان کروں گا؟ میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے خطبے دیے گئے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی صف میں تھا کہ جبریل نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر کے یہ عرض کیا کہ آقا آج یہ مصلی آپ ہی کا انتظار کر رہا ہے. یہاں میرے آقا کی عظمت کا اظہار یوں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اور اگلا مرحلہ سدرۃ المنتہا، وہاں میرے آقا کی عظمت دیکھیے کہ 600 نوری پروں کا جو مالک ہے، جو ایک پر کھولے تو مشرق تا مغرب پھیلتا ہے، وہ جو سدرۃ المنتہا کا مکیں ہے، جو بیت المعمور کا خطیب ہے، جو نوریوں کا امام ہے، جو حامل وحی ہے، جو محرم راز ہے، جو 1.25 لاکھ کی بارگاہ میں رب کا پیغام پہنچانے والا ہے، جو ادھر جاتا بھی ہے ادھر آتا بھی ہے، لیکن وہاں جو سارے مراحل میں ساتھ ساتھ ہے، سدرہ سے آگے میرے مصطفیٰ چلے ہیں تو وہاں وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے. وہاں شب اسرا کے دولہا نے مڑ کے دیکھا تو کہا جبریل آگے کیوں نہیں جاتے؟ تو کہا حضور یہ آپ ہی کو روا ہے، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں نوریوں کے سردار کی نورانیت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے مصطفیٰ کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے. یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ تمام اہل علم و دانش موجود ہیں، یہ معراج میرے مصطفیٰ کی بشریت کو تھا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اور پھر میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے اس باب کو معراج اس وقت ملتی ہے. یہاں کلوز کرتا ہوں. حضور کی عظمتوں کے باب کو معراج اس وقت ملتی ہے جب آپ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی قربتوں میں بیٹھ کے، حریم ناز میں بیٹھ کے، بلا حجاب ٹک ٹکی باندھ کے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے کائنات کے خالق کا دیدار فرماتے ہیں. اور پھر ادھر سے شہادت آتی ہے ما زاغ البصر وما طغی. تمہارے آقا نے تو یوں دیکھا ہے کہ پلک بھی نہیں جھپکی ہے. اور پھر وہاں سے امت کی بخشش کا وعدہ لے کے آئے، امت کی بخشش کروا کے آئے. جب تحائف پیش کیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو ادھر سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی. تو عرض کیا ہم کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میں بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنی امت کو بھی شامل کیا. یہاں پھر میں اکبر وارثی مرحوم کے اشعار پہ ختم کرتا ہوں کہ امت کو بخشوا کے کس طرح آئے اور انداز کیا تھا. اس میں وزن بڑا ہے، چاشنی بڑی ہے، لذت بڑی ہے، سرور بڑا ہے، اس لیے اسی پہ ختم کرتا ہوں. کیا مکالمہ ہوا؟ اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے، کہہ دیا دیکھ ہیں فیض کے در کھلے، مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے. آج کی رات ہے، سارے کہہ دیں مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے. تو شاہ نے عرض کی امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے. تجھ کو آسان ہے مجھ کو دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے. تو پھر کہا حق نے اے ماہ پارے نبی، تو میرا چاند اور تارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے.
लुत्फ जब है कि जिंदाबाद। देखेंगे सारे नबी। हाय 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 हाय। लुत्फ जब है कि देखेंगे सारे नबी, तेरी उम्मत पे बरसेगी रहमत मेरी, बख्श दूंगा क़यामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात। जिंदाबाद जनाबे मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब, आपने अल्हम्दुलिल्लाह महफिल को ज़ाफ़रान बना दिया है और ज़िंदगी भरी है अपनी खुशनवाई से भी और अशार के इस इजाफे के साथ। अल्लाह करीम आपकी तौफीकात में और इजाफा फरमाए मुफ्ती साहब। और जहाँ से नाज़रीन मुकर्रम मुफ्ती साहब ने छोड़ा, मैं वहीं से जुड़कर हदिया सना खानी की तरफ बढ़ूँगा। इन्होंने भी सिलसिला वारिसिया के एक फैज़ याफ्ता का जिक्र किया, मैं भी जिक्र जनाब मुजफ्फर वारिसी का कर रहा हूँ और उन्हीं से आगे बढ़ जाएंगे। ख्वाजा साईं आपकी दुआ का तालिब मुफ्ती साहब किबला रमज़ान सैलवी साहब, जनाब हसनैन महबूब गिलानी साहब, अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब, जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, साहिबजादा अतीकुर रहमान साहब, फ़ारूक मेहरवी साहब, जनाब सरवर नक्शबंदी, जनाब अफजल नुशाही और हाफिज़ आबिद हुसैन साहब। मैं आप तमाम अहबाब से दुआएं लेता हुआ चंद अशार की हाजिरी के बाद आगे बढ़ूंगा। मुजफ्फर वारिसी कसीदा मिराजिया में लिखते हैं, बुरा के फिक्र है गर्दू नवर्द आज की रात, बुरा के फिक्र है गर्दू नवर्द आज की रात, हवा उड़ाती है तारों की गर्द आज की रात, हवा उड़ाती है तारों की गर्द आज की रात। और शेर देखिए नाजरीन, ये कौन जहन के रोशन मकान में उतरा, ये कौन जहन के रोशन मकान में उतरा, ख्याल सूरत जिब्रील ध्यान में उतरा, ख्याल सूरत जिब्रील ध्यान में उतरा। और ख्वाजा से ही शेर देखिए, वो रात जिसका जमाना जवाब ला न सके, वो रात जिसका जमाना जवाब ला न सके, मिलाए आंख तो सूरज भी ताब ला न सके, मिलाए आंख तो सूरज भी ताब ला न सके। और शाहजी किबला शेर देखिए, वो रात जिसने हंसी ख्वाब जाग कर देखा, वो रात जिसने हंसी ख्वाब जाग कर देखा, वो रात जिसने मोहम्मद को अर्श पर देखा, वो रात जिसने मोहम्मद को अर्श पर देखा। और नाजरीन, ये मंजर पहले भी बयान किया था मैंने, रुकी रुकी नजर आती थी नब्ज आलम की, रुकी रुकी नजर आती थी नब्ज आलम की, गुजर रही थी सवारी रसूल अकरम की, गुजर रही थी सवारी रसूल अकरम की। उरूज आदमीयत आप पर तमाम हुआ, उरूज आदमीयत आप पर तमाम हुआ, खुदा खुद अपने ही जलवों से हम कलाम हुआ, खुदा खुद अपने ही जलवों से हम कलाम हुआ। और आखिरी से पहला शेर, और इस कलाम का मुफ्ती साहब किबला सबसे खूबसूरत शेर में सबकी तवज्जो का तालब, तजल्लियात के हाले में यूं घिरे दोनों, ये कुरान की एक आयत का मंजूम तर्जुमा सुन लीजिए, तजल्लियात के हाले में यूं घिरे दोनों, कमाने वसल खिंची मिल गए सिरे दोनों। अल्लाह अकबर। तजल्लियात के हाले में यूं घिरे दोनों, तजल्लियात के हाले में यूं घिरे दोनों, कमाने वसल खिंची मिल गए सिरे दोनों, मिल गए सिरे दोनों। और आखिरी शेर देखिए, बुलंद ऐसे न रुतबे किसी नबी के हुए, बुलंद ऐसे न रुतबे किसी नबी के हुए, ज़हे नसीब के हम उम्मती उसी के हुए, बुलंद रुतबे ना ऐसे किसी नबी के हुए, ज़हे नसीब के हम उम्मती उसी के हुए, ज़हे नसीब के हम उम्मती उसी के हुए।